يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ماہ رمضان المبارک انتہائی رحمتوں برکتوں والا مہینہ دوسرا عشرہ جاری ہے اور آج 58واں روزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیت مبارکہ سے متعلق اور رمضان المبارک سے متعلق چند ایک باتیں ذکر کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اے اہل ایمان کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ اس آیت مبارکہ سے ہمیں سب سے پہلے جو خطاب ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایمان والوں کو اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکارا ہے اے ایمان والو اور یہ اتنا پیارا لقب ہے اور اتنا پیارا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے امتوں میں صرف نبیوں کے لیے ارشاد فرماتا تھا عام لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا پہلے لوگوں کی اور پہلے انبیاء کرام کی امتوں کے لیے جملہ استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ اس دور میں جو نبی ہوتے تھے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا تھا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو تو یہ امت کتنی خوش نصیب امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان امتیوں کو خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو پھر آگے حکم ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ کتب ہے جس کا معنی ہے تم پر فرض کیے گئے ہیں کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے گنجائش نہیں رکھی جو ٹھیک ٹھاک ہیں چلتے پھرتے ہیں صحت مند ہیں اور سمجھدار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے گنجائش نہیں رکھی یہ کہیں بھی نہیں صاف لکھا ہوا کہ اگر گرمی ہو تو روزہ چھوڑ دیا کرو اگر دن لمبا ہو تو روزہ چھوڑ دیا کرو اگر تمہیں گھر میں کوئی کام پڑ گیا تو روزہ چھوڑ دیا کرو دوستوں کے ساتھ باہر جانا تو روزہ چھوڑ دیا کرو کہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واضح ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. اسے پتا چلا جو پہلی امتیں ہیں
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور کے اندر روزے فرض رہے، لیکن اس دور میں فرض نہیں رہے۔ اس طرح اس امت کے لیے سال کے اندر ایک مہینہ مقرر کیا گیا ہے رمضان المبارک کا، کہ یکم سے لے کر 29 تک آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ یہ روزے فرضیت کے طور پر ہمارے لیے گنجائش نہیں، ہمارے لیے فرض کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس میں ہمارا اپنا اختیار نہیں، ہمارا ذاتی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری اس میں خواہشات نفسانی بھی نہیں ہے کہ ہمارا دل کرے تو روزہ رکھ لیں، دل کرے تو چھوڑ دیں، کہیں موسم کو دیکھیں تھوڑی سی گرمی ہے تو روزہ چھوڑ دیں اور موسم ٹھیک ہو تو روزہ رکھ لیں، اس طرح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز فرض قرار دیتا ہے وہ اتنی ہی دیتا ہے جس کی بندے کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، جس کی انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر بوجھ نہیں ڈالتا، اتنی ہی تکلیف ڈالتا ہے، اتنی ہی مشقت ڈالتا ہے جتنا کہ وہ بندہ برداشت کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہمارے علاقے میں 14-15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں، یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر بندہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں ہم جو بیٹھے ہیں، ہمارے فوجدار جب ہاتھوں سے سارا کام ہوتا تھا تو اس وقت بھی وہ یہ گندم کے معاملات ہوتے ہیں تو سارا کام وہ بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے دور میں تو گنجائش بیٹھتی کوئی نہیں ہے کہ جا رہے ہیں تو موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، جا رہے ہیں تو گاڑی میں جا رہے ہیں، زمینوں کا کام ہے تو مشینیں کر رہی ہیں، کام کرنا بھی پڑ جاتا ہے، تھوڑا بہت اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ تو جب سارا کام صبح سے لے کر شام تک زمینوں کا ہاتھوں سے ہوتا تھا تو لوگوں نے اس وقت بھی روزے نہیں چھوڑے، گرمیوں کے روزے نہیں چھوڑے، اور ہم بہانے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر جانا پڑ گیا، نہیں ادھر جانا پڑ گیا۔ یہ تو ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں، پیدل بھی اب نہیں چلنا پڑتا، اور سہولیات میسر ہیں، گاڑیاں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اے سی موجود ہے، اس طرح کی اور دیگر سہولیات موجود ہیں، تو ہم اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ماشاءاللہ وہ بہتر ہو گیا ہے، اور آنے والے سالوں کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ ایک مضبوط ہونا چاہیے، ایسا مضبوط جذبہ ہونا چاہیے کہ بندہ 10 سال کے بعد بھی کہے گا نہیں میرا ایک روزہ نہیں رہتا۔ ایک جوان یہ جملہ بول رہا ہو آج سے 15 سال کے بعد کہ یہ جو 15 سال گزرے میرا ایک روزہ نہیں رہتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو روزہ چھوڑ دیا، ذرا سی بات ہوئی تو روزہ چھوڑ دیا۔ یہاں بہت سارے بزرگ بیٹھے ہیں اور بھائی بھی سماعت فرما رہے ہوں گے، اپنی زندگی میں شاید ہی ان کا موقع آیا ہو کہ انہوں نے روزہ چھوڑا ہو، شاید ہی جس میں کوئی بہت ہی مجبوری بن گئی ہے تو وہاں روزہ انہوں نے چھوڑا ہو، ورنہ پکی روٹین ہے بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی، تو وہی عادت نوجوانوں نے بھی اپنانی ہے۔ اسی طریقے کو اختیار کرنا ہے کہ ہم نے ماہ رمضان مبارک کے روزے اس سال کے رکھنے ہیں، اگلے سال کے رکھنے ہیں، اس سے اگلے سال کے رکھنے ہیں، اور اپنی زندگی میں ساری زندگی رکھنے ہیں۔ تو یہ جذبہ جب ہوگا تو پھر وہ مثال بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہونے میں، بندہ ایک پیش کر سکتا ہے کہ یا اللہ یہ سردی کو نہیں دیکھا، گرمی کو نہیں دیکھا، دنوں کو نہیں دیکھا، کام کاج کو نہیں دیکھا، یا اللہ حکم تیرا تھا، فرمان تیرا تھا، تیرے محبوب کی ادا تھی، لہذا ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کے کوئی روزہ نہیں چھوڑا، ایک روزہ بھی جان بوجھ کے نہیں چھوڑا۔ اور جہاں شریعت اجازت دیتی ہے وہاں روزہ چھوڑ دیں، کوئی گناہ نہیں ہے وہاں پر۔ کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے ابھی روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، ابھی تمہارے لیے گنجائش موجود ہے، بعد میں روزہ رکھ لینا۔ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ گر جاتا ہے کہیں سے، یا کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے یا بندہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ دن ہے وہ نہیں گزار سکتا، تو شریعت وہاں اجازت دیتی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کر رہا کہ بیماری کے حالت میں بھی روزہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندہ بیمار ہے، اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکے، تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ ابھی نہ رکھو، بعد میں جب ٹھیک ہو جاؤ گے عید کے بعد اس وقت تم روزہ رکھ لینا۔ اسی طرح بندہ سفر پہ گیا ہو تو سفر کی صورت میں بھی روزہ رکھنے کی، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بندہ اگر رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ شرعی حکم ہے روزہ چھوڑنے کے حوالے سے، اور سفر کتنا ہو تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وہ ہے 57 میل۔ پہلے دور میں میل ہوتے تھے، اب کلومیٹر ہیں، تو کلومیٹروں کا حساب لگائیں تو 92 کلومیٹر آپ اپنے گاؤں سے جہاں آپ رہائش پذیر ہیں 92 کلومیٹر آپ یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں تو آپ کی نماز بھی قصر ہو جائے گی، اور رمضان روزہ جو ہے وہ بھی آپ پر فرض نہیں۔ اگر آپ رکھنا چاہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سفر کر کے بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ کو اجازت ہے، گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ چھوڑنا چاہیں
آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے، اور اس روزے کی جو قضا ہے وہ عید کے بعد بندے کو کرنی پڑے گی۔ تو بندے کو پتا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہاں سے بندہ پیدل جا رہا ہے، اس کو کئی کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے یا دور دراز تک جانا پڑتا ہے، 2-3 دن کا سفر ہے پیدل، اب اس کا ہوتا نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں 3 دن کا پیدل سفر ہے، اب وہ دہر بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ لیکن وہی بندہ اگر آج کل کی گاڑی میں بیٹھے اے سی لگا ہوا ہے تو پنڈی جانے میں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے میں بندہ سفر وہاں پہنچ جاتا ہے، اے سی لگا ہوا کون سی پریشانی ہے؟ وہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن چھوڑنا چاہے پھر چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا بات ہے کسی اور ملک میں جا رہے ہیں تو جہاز میں بیٹھ کے جانا ہے، وہاں تو کون سی تنگی ہے، کون سی مشقت ہے؟ بندہ آرام سے بیٹھے گا، 3 گھنٹے کا سفر ہے، 4 گھنٹے کا سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر سفر دور ہے، جا رہے ہیں، رکھنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ آپ کو اجازت ہے، اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ گناہگار نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے آسانی بھی رکھی گئی۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی ہمارے لیے آسانی رکھی گئی ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں تو ہمارے لیے نماز کو بھی آدھا کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جو ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت والی نماز ہے، تو یہ 4 فرض 2 ہو جائیں گے۔ اب پتہ تو کہ میں جہاں تک یہ 4 پڑھوں گا 4 میں زیادہ ثواب ملتا ہے، نہیں 4 نہیں پڑھنے، وہاں 2 پڑھنے، وہاں پر 2 کا حکم ہے کہ ظہر کی نماز آپ نے 2 رکعت نماز فرض ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، اس کے 4 فرض بھی 2 ہو جائیں گے۔ اسی طرح عشاء کی نماز ہے، اس میں جو 4 فرض ہیں وہ 2 ہو جائیں گے اور 7 فطر بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہ صورت میں ہے کہ اگر آپ کی گاڑی اپنی نہیں ہے، آپ رستے میں رکتے ہیں، ہوٹل میں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، تو اتنا ٹائم ہے کہ آپ وہاں پر صرف فرض ادا کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں وہ جو 4 فرض ہیں وہ 2 پڑھ لیں۔ لیکن اگر آپ پہنچ گئے کسی گھر میں جہاں آپ نے جانا تھا اور سفر وہ دور تھا، سفر بنتا تھا، شریف بنتا تھا، ایسی صورت میں وہاں پر بندے کو چاہیے کہ جو پہلی سنتیں ہیں وہ بھی پڑھ لے، بعد والی سنتیں ہیں وہ بھی ادا کر لے، اس میں وہ ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ تو اگر گنجائش نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے کہ آپ صرف وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو کیا ہے آپ نماز پڑھیں گے اور گاڑی چل پڑے گی، اسی کے آپ قابل ہیں، ایسی صورت میں صرف 4 فرائض والی نماز 2 کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں اور وہ پوری نماز آپ کی ہو جائے گی۔ تو 12 رکعت نماز جو ہے ظہر کی وہ صرف 2 بھی پڑھ لیجیے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، 2 بھی پڑھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، وہ نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز 8 رکھتے ہیں، صرف 2 پڑھ دیں گے پھر بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز ہے، اس میں قصر نہیں ہے، فجر کی نماز میں قصر نہیں ہے، کیونکہ 3 کا ہاف نہیں ہو سکتا، 3 کا آدھا نہیں حصہ ہو سکتا کہ 1.5 رکعت ہو، وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح فجر کی نماز ہے، اس میں بھی قصر نہیں ہے کہ اس میں جو 2 رکھتے ہیں اس کو 1 کر دیا جائے، ایسا نہیں ہے، وہ پوری نماز ادا کرنی پڑے گی۔ اسی طرح جو سفر کے حوالے سے مسائل ہیں قضا کے حوالے سے کہ اگر کسی بندے کی راستے میں نماز قضا ہو گئی ہے، گاڑی نہیں رکی، ڈرائیور ہے اس نے گاڑی نہیں روکی، تو آپ کی نماز قضا ہو گئی ہے ظہر کی، تو ایسی صورت میں وہ جو قضا نماز ہے جب آپ واپس اپنے گھر آئیں گے اس کی قضا کریں گے تو وہ بھی قصر قضا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر آ گئے تو لہٰذا وہ جو رستے والی نماز ہے وہ پوری ہو جائے گی، قضا رستے میں ہوئی ہے، قصر قضا ہوئی ہے، تو لہٰذا جب آپ واپس تشریف لائیں گے اپنے گھر میں، آج آ جائے کل آ جائے ہفتے بعد جب بھی واپس آئیں گے، وہ جو قضا نماز آپ نے پڑھنی ہے وہ جہاں بھی سفر میں پڑھیں گے قضا یا گھر آ کے پڑھیں گے وہ قصر قضا ہی پڑھیں گے، اس کو آدھی نماز آپ نے ادھر پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ کسی کے گھر میں گئے ہوئے ہیں اور یہاں سے بعد میں مٹی آپ گئے ہوئے ہیں 100 کلومیٹر ہے تقریباً، وہاں آپ کسی گھر میں رک جاتے ہیں 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، تو آپ کوئی سوچتے ہیں کہ چلو جی میرے پاس ٹائم ہے، مسافر ہوں تو میری کوئی نماز زندگی کی رہتی ہیں جو اپنے علاقے یا اپنے گاؤں میں تھی تو وہ چلو قضا کر لیتا ہوں، تو اس کی حکم یہ ہوگا کہ آپ کی جو قضا نماز ہوئی ہے اپنے گاؤں میں یا اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں وہ پوری قضا ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بتا رہتا ہے یہاں کی نماز قضا ہوئی ہے، بندہ چلا گیا 100 کلومیٹر دور یا 200 کلومیٹر دور، وہاں رک گیا، وہاں کے پاس ٹائم ہے قضا کر سکتا ہے، اب وہاں کتنی قضا کرے گا؟ وہاں پوری قضا کرے گا، کیونکہ اس کی جو قضا ہوئی ہے وہ اپنے علاقے میں ہوئی ہے جہاں اس پر پوری نماز پڑھ، تو ادھر والی نماز ادھر اگر پڑھنی پڑ جائے تو پوری پڑھنی پڑے گی، ادھر والی قضا ہوئی ہے تو واپس آ کے گھر میں آدھی قضا کرنی پڑے گی اور قصر قضا کرنی پڑے گی، یہ تو شریعہ کام ہے۔ پھر بندہ مسافر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر روزے کا مسئلہ ہے یا نماز کا مسئلہ ہے تو بندہ مسافر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اپنا جو اڈا ہے وہاں سے جب آپ نکلیں گے گاڑی پہ بیٹھ گئے تو آپ مسافر تصور کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں سے ہم نکلے ہیں اور 12 بجے کا ٹائم تھا یا 12:30 ہو گئے تھے، تو اڈا جیک سے ہم نکلے اور پیپلائی پہنچے، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، جانا ہم نے لاہور ہے یا جانا ہم نے پنڈی ہے یا گجرات ہے، تو ایسی صورت میں یہ فاصلہ بہت زیادہ بن رہا ہے، یہ 92 کلومیٹر سے زیادہ بن رہا ہے، تو اب جب ہم پیپلائی پہنچیں گے یہاں تو 4-5 کلومیٹر ہوا ہے ابھی سفر، تو
تو یہاں بھی ہم مسافر ہی ہوں گے، کیونکہ ہم نیت یہ کر کے نکلے ہیں کہ ہم سفر کر کے فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ کی نیت کی ہے، جدھر جا رہے ہیں۔ اب ہمارا سفر شروع ہو گیا ہے، اب 92 کلومیٹر پورا ہونا ضروری نہیں ہے، جب ہم چل پڑے ہیں تو رستہ ہمارا وہ سفر شمار کیا جائے گا، وہ سفر ہی شمار ہوگا۔ تو بیرفلائی میں اگر نماز پڑھیں، صحابہ میں پڑھیں، گلمان میں پڑھیں، تو وہ آپ کی جو نماز ہوگی وہ قصر ہی نماز ادا ہوگی، اور نماز کا ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ چھوڑنا چاہیں بشری طور پر اس کی اجازت ہے کہ وہ بنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح واپس آ رہے ہیں، واپس آئے ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ اب 92 کلومیٹر فاصلہ 90 کلومیٹر رہ گئے، 80 کلومیٹر رہ گئے، اب ہم سفر مسافر نہیں ہیں، ایسا نہیں۔ واپس کسی طرح ہے، واپس آنے تک اگر جب پہنچیں گے تو یہاں پر آپ کی پوری نماز ہوگی، جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی۔ راستے میں جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ آپ جاتے ہوئے بھی مسافر ہیں اور واپس آتے ہوئے بھی مسافر ہیں۔ یہ شرعی احکام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر بہت ساری سہولیات ہمارے لیے رکھی ہیں، بہت ساری ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے۔ روزے کا مسئلہ ہو تب بھی گنجائش موجود ہے، اور اسی طرح نماز کا معاملہ ہو تو وہاں بھی ہمارے لیے گنجائش موجود ہے۔ لیکن جو بندہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، شریعت نے اس کو فرض کے اوپر لازم کیا ہے، اس کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے اپنی گنجائشیں بنائی ہوئی ہیں کہ چھپ کے کھا لیا، چھپ کے پی لیا، آج دنیا میں تو بچ جاؤ گے، دنیا میں کوئی نہیں پولیس آپ کو پکڑے گی کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا، گھر میں والدین آپ کو نہیں پوچھیں گے چھپ کے جو کھا رہے ہو کچھ انہوں نے تحقیق نہیں کرنی ہے۔ اس لیے آج جو ہوتا ہے بندہ چھپ کے کھا لے اور کہے جاؤ جی کسی کو نہیں پتا چلا، شام افطاری میں بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سو تک سمجھداری بھی کر لیں، لیکن دیکھو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو دنیا میں وہ آپ کا کوئی معاوضہ نہیں کرے گا، دنیا میں ہو سکتا ہے آپ کی پکڑ نہ ہو، لیکن ساتھ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پورا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، ہر دن کا ریکارڈ رکھے ہوئے ہیں، کس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، کون کون بندے ہیں جو چھپ کے کھا رہے ہیں، کون کون بندے ہیں جو چھپ کے پی رہے ہیں۔ ظاہری طور پر روزہ دار بنے ہوئے ہیں لیکن اندر سے وہ روزہ دار نہیں ہے، حقیقت میں وہ روزہ دار نہیں ہے۔ تو ایسے تمام لوگ اپنے آپ کو ذہن رکھیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں پر چیز پورا کا پورا رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ جو ہمارے رزلٹ آتے ہیں یہ تو سال کے بعد آتے ہیں، آج جب رزلٹ آؤٹ ہو رہے ہیں یہ جو رزلٹ ہمیں بتایا جاتا ہے ایک سال کا رزلٹ ہوتا ہے کہ بچے ایک سال کے اندر کیا کر رہی ہے۔ ایک اور رزلٹ بھی ہے جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، وہ ہماری زندگی کا ریکارڈ ہوگا، پوری زندگی کا ریکارڈ ہوگا، اور ہر جملہ اس میں لکھا ہوگا، جو ہم بات کرتے ہیں، جو ہم بات سنتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، برا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ظاہری کرتے ہیں، چھپے کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ سارے اعمال ہمارے نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو قیامت کے دن دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ آج کا تو اور آسان ہو گیا، آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا کہ کوئی چیز ریکارڈ کر لی جاتی تھی۔ اب آپ کوئی بھی فنکشن ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، ریکارڈ کر لیں، اس کے بعد اسی چیز کو آپ ایک دن کے بعد دیکھیں، سال کے بعد دیکھیں، 10 سال کے بعد دیکھیں، آپ کو وہی نظر آئے گا۔ جس طرح کہ آج کل شادی میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، ویسے کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، گھر کے کوئی پروگرام ہوتے ہیں اس میں کوئی ریکارڈنگ ہوتی ہے، کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو چیز وہی بالکل وہی چیز نظر آتی ہے۔ اب سمجھنا آسان ہو گیا نا کہ بندہ کا جو عمل ہے یہ بھی پورا ریکارڈ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن بندے کو دکھایا گا ہاں جی یہ تمہارا عمل ہے، یہ تم نے اچھا کیا تھا، یہ تم نے برا کیا تھا، یہ تم نے سامنے کیا تھا، یہ تم نے چھپ کے کیا تھا، کوئی چیز چھپنے والی ہے ہی نہیں۔ تو لہذا بندہ یہ ذہن رکھے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور میرے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ میزان میں رکھے گا، ایک طرف نیک اعمال ہوں گے اور دوسرے پلڑے میں انسان کے گناہ ہوں گے اور اس کی برائیاں ہوں گی۔ جو پلڑا بھاری ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ فرما دے گا کہ یہ بندہ جنت میں چلا جائے، یہ بندہ دوزخ کے اندر چلا جائے۔ تو بندہ خود اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنا مواخذہ کرتا رہے، یہ نہ کہے کہ وہ اس نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، میں نے یہ کام کر لی ہے فلاں نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، وہ اس نے دیکھا یا اس نے دیکھا، یہ تو دو بات کی باتیں ہیں۔ کیا فرشتے نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ وہ جو تمہارے ساتھ کرامن کاتبین مقرر ہیں کیا اس کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ تو لہذا بندے سے تو بندہ چھپ سکتا ہے، اپنے والدین سے تو بندہ چھپ سکتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے تو بندہ چھپ سکتا ہے، رشتہ داروں دوست احباب سے نہ چھپ کے کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ جس کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، جس کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، تو وہاں تو ہم نے حاضر ہونا ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔
لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون تاکہ تمہارے پرہیزگار بنو۔ اس بارے مبارک کے اندر بندہ کوشش کرتا ہے کہ جو میرے اعضاء ہیں وہ برائی کے لیے استعمال نہ ہو، میرا صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرا جو عمل ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے فرامین کے مطابق ہو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ بندہ جو ہے نمازی بن جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے، صرف کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جو بندہ دنیا کے اندر صبر کرتا ہے، ماحول جیسا بھی آ جائے اور موقع جیسا بھی آ جائے، زمانہ جیسا بھی آ جائے، بندہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، میں نے اس کی رضا کی خاطر جو میرے اوپر فرض کیا گیا ہے، میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، جو بھی ہو جائے میں نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، جن کی بھی شرعی اجازت ہے ان کو گنجائش موجود ہے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں جو سمجھدار بچے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ آج کل والدین اتنی توجہ نہیں دیتے، اگر بچہ ہو سکتا ہے بالغ بھی ہو گیا ہو، اس کی نو عمر ہو، تو والدین کہتے ہیں نہیں چھوٹا ہے لہذا اس کے لیے کچھ گنجائش رکھنی چاہیے، یہ بچہ ہے کہاں روزہ رکھ سکتا ہے، یہ بچہ ہے پیپر دے رہا ہے کہاں روزہ رکھ سکتا ہے، یہ بچہ ہے یہ صبح سے لے کر شام تک کہاں روزے رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو پھر پیار محبت کوئی نہیں، پھر ایسی صورت میں کوئی اپنے ماں باپ لاڈ پیار نہ کرے، کیونکہ آگے جو رزلٹ ہے نا، آگے جو انجام ہے وہ بہت برا ہے روزہ نہ رکھنے کی صورت میں، وہ تو جہنم ہے۔ تو کوئی ماں باپ چاہیں گے کہ میں چھوٹی سی وہ ہمدردی اور چھوٹی سی وہ جو محبت ہے اپنے دل کے اندر اولاد کے لیے، اس کی خاطر میں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو جہنم کے اندر ڈال دوں، آگ کے اندر ڈال دوں، تو بندے کے سامنے دونوں آپشن ہونے چاہیے کہ آج اس کو اٹھا دوں اور اس کو دوزخ سے بچا دوں، اور اگر یہ سویا رہے تو پھر آگے دوزخ کی آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اتنا حکم ہے روزہ رکھنے کا اور اتنا اس کی فضیلت ہے ایک دن روزہ رکھنے کی۔ اگر بندہ کسی کا روزہ رہ جائے نا رمضان المبارک کا، اگر ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھتے رہے رمضان المبارک کے علاوہ بھی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کے بدلے میں وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بندہ یہ قدر جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، صحت دی ہے اور سلامتی عطا فرمائی ہے، ہر طرح کے موقع میسر فرمایا ہے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو روزہ پھر کیوں چھوڑوں، کیوں میں روزہ طے کروں؟ اور کل قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ جب حساب کے لیے پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے اپنے عرش کے سائے تلے دسترخوان بچھائے گا، جتنی نعمتیں ہوں گی بہت زیادہ ان کے لیے وہاں پر کھانا میسر ہوگا، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے اور وہ سارے کے سارے ابھی امتحان کا شروع ہونے لگا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ امتحان کے لیے حاضر ہو رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جب جو امتحان میں مبتلا ہوں گے، وہ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دسترخوان پر تلاوت فرما رہے ہیں، یہ بندے ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کون لوگ ہو اور تمہیں یہ کس وجہ سے مقام ملا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کر کے روزہ رکھا کرتے تھے اور تم بے صبر ہو کر روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ اتنا فرق ہوگا، تو لوگ بھی امتحان دے رہے ہوں گے، آزمائش میں مبتلا ہوں گے، سوالوں کے جواب دے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور دوسری طرف جو روزہ دار ہیں جنہوں نے کبھی بھی ماحول کو نہیں دیکھا کہ یہ ماحول ہے سختی والا ہے، نرم ہے یا مشکل ہے یا آسان ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو صبح صادق سے روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ میں نے رکھنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کر کے روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے نا، ایک بندہ آج جن کے بعد کھا رہا ہے پی رہا ہے اور دوسرا جو صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک، سردی ہے گرمی ہے دن چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، نہ اس کو کوئی پرواہ ہے کھانے کی نہ پینے کی، اور وہ روزہ رکھے ہوئے فرق تو ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ بدلہ تو عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعمت بدل تو عطا فرمائے گا کہ جو دنیا میں مشقت کاٹی ہے، جو دنیا میں تم نے تکلیف کاٹی ہے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ سارے لوگ حساب دے رہے ہیں، تم آرام سے یہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو تناول کرو۔ تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں میں شمار ہونا چاہیے کہ جو امتحان سے پہلے ہی وہاں پر دسترخوان پر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تناول فرما رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور
کی جزا دوں گا. اس کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. کل قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ ہوگا جو دنیا میں روزہ دار ہوگا, دنیا میں اس نے روزے رکھے ہوں گے, تو اس نے کچھ لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے, اس کے ذمہ لوگوں کے حقوق ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کا معاملہ پیش ہوگا تو سارے لوگ اس کے پاس حاضر ہو جائیں گے. کوئی آئے گا نماز لے جائے گا, کوئی آئے گا اس کا صدقہ لے جائے گا, کوئی اس کا خیرات والا عمل لے جائے گا, کوئی حج والا اس کا ثواب لے جائے گا, کوئی عمرے والا ثواب لے جائے گا, ایک عمل رہ جائے گا روزے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوچھیں گے یا اللہ اس کا صرف ایک عمل روزے والا رہ گیا, باقی سارے تو لوگ لے گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. اگر کسی بندے نے کسی کا آدھا دینا بھی ہے تو نماز جا سکتی ہے, صدقہ خیرات والا عمل دوسرے کے پاس جا سکتا ہے, حج والا عمل بھی جا سکتا ہے, عمرے والا بھی جا سکتا ہے, لیکن جو روزے والا عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ دوسرے بندوں کو نہیں عطا فرمائے گا. پھر اس بندے کے جو رہتے ہوں گے, جو اس کے ذمہ بھی حقوق بندے کھڑے ہوں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس روزہ دار کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق ادا کرے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دنیا میں روزہ رکھا تھا اس عمل کو پسند فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے آسائشیں رکھی ہیں. دنیا کے اندر تھوڑی سی آزمائش ہے, دنیا کے اندر یہ معاملات تھوڑے سے رکھے ہیں, تھوڑی سی تکلیف ہے, اس کے بعد ہزاروں سال, لاکھوں سال, کروڑوں سال انسان نے زندہ رہنا ہے, مرنا کوئی نہیں. اب یہ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں نا کہ دکھ بھی آتے ہیں, پریشانیاں بھی آتی ہیں, بیماریاں بھی آتی ہیں, بڑی بڑی آزمائشیں بھی آتی ہیں, بڑی بڑی تکلیفیں بھی آتی ہیں, لیکن جو بندہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا اس کے بعد پھر موت کوئی نہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے اور بڑا حیران کن جملہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر جب بندہ اٹھے گا پھر مرے گا کوئی نہیں, چاہے وہ کافر ہے, چاہے وہ مسلمان ہے, چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا, اب وہ بندہ مرے گا نہیں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے, جنہوں نے جانا ہے ان کی نظر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, جنہوں نے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنا تھا وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو یہ جو موت ہے, یہ جو ہم بولتے ہیں کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا, یہ جو موت والا عمل ہے اس کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا. سارے جنت والے جس کو دیکھ رہے ہوں گے زندگیوں میں وہ جھگڑا ہوا ہوگا, وہ جو جانور ہوگا اور نام اس کا موت ہوگا کہ دنیا میں جو بندہ مرتا تھا اس موت کی وجہ سے مرتا تھا, وہ میدہ حاضر کیا جائے گا, وہ جانور حاضر کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہوگا کہ جو جنت والے ہوں گے وہ کس کو دیکھ رہے ہوں اور جو دوزخ والے ہیں وہ کس کو دیکھ رہے ہوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہوگا کہ یہ جو جانور ہے اس کو ذبح کر دیا جائے. تو وہ چونکہ موت ہوگی تو اس کو فرشتے ذبح کر دیں گے. تو جب اس کو ذبح کریں گے تو جملہ یہ بنے گا کہ موت کو موت ہو گئی یا موت مر گئی. تو اب جب موت جس سے بندہ مرتا تھا وہ مر جائے گی تو اس کے بعد پھر بندہ کوئی نہیں مرے گا. آج دنیا میں ذرا سا بھی آگ لگ جائے تو بندہ مر جاتا ہے, لیکن دوزخ میں بہت زیادہ آگ ہے, شدت جو ہے وہ 70 گنا سے بھی زیادہ ہے, تو وہ جو آگ ہے اس میں کافر نہیں مرے گا کیونکہ موت جو ہے وہ مر گئی ہے. اسی طرح جو بندہ جنت میں چلا جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پر جنت میں رہے گا, وہاں بھی کوئی بندہ مرے گا نہیں, عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوگا. ہزاروں سال رہ لے, کروڑوں سال رہ لے, اربوں سال رہ لے, جتنا عرصہ بھی رہے کوئی بندہ وہاں پر مرے گا نہیں. ایک بھائی بورڈ آپ لیں, وہاں پر آپ کوئی بھی بڑا سا فکر لے لیں, ایک لکھیں اس کے سامنے لکھتے ہیں, زیرو 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 ڈالتے ہیں, اس کو پھر پڑھیں, جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نا, ارب سال کرب سال یہ بھی ختم ہو جائیں گے. بندے کی زندگی جنت میں ختم نہیں ہوگی, اس کا فیصلہ کہاں ہوگا وہ دنیا کے اعمال کے مطابق. جس طرح کہا جاتا ہے نا دنیا مزرعۃ الآخرہ, کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو کچھ یہاں بوگے وہی وہاں پر کاٹو گے. جو کچھ بندہ یہاں پر کرے گا اس کے مطابق جنت میں اس کو درجہ ملے گا. اگر کوئی بندہ بہت کم بھی اعمال کرتا ہے نا دنیا میں نیک اعمال, لیکن کلمہ سے پڑھا ہوا ہے, جنت میں وہ بھی چلا جائے گا, لیکن اس کو مکان وہ نہیں ملے گا, درجہ وہ نہیں ملے گا جو اعلیٰ درجے والوں کو ملے گا. وہاں پر بہت سارے لوگ تمنا کرتے پائیں گے, پڑھ جائیں گے کہ وہ کہیں گے کاش کہ ہمارا وہ مقام اتنا اونچا ہوتا. درجے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہاں اعلیٰ مقام اس کو حاصل ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں قوت دی ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے. پہلے دور میں لوگ ہوتے تھے 800 سال عمر ہوتی تھی, 900 سال عمر ہوتی تھی, اسی طرح 1000 سال بھی عمر ہوئی ہے, اور بے شمار لوگ تھے جن کی 300 سال 400 سال 500 سال عمر ہوئی ہے. تو یہ ان کے پاس زیادہ عمر ہے. اب جو عمر رہ گئی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کی ہے, 60 سال اوسط عمر رہ گئی ہے اس عمر کی. آپ دیکھ لیں کوئی بھی جنازہ ہو اپنے گاؤں میں اعلان ہو یا دائیں بائیں کہیں بھی ہو, آپ اندازہ کر لیں, پوچھ لیں کسی سے, مجھے پتا جس کا اعلان ہو رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے, آپ کو پتا چلے گا 45 سال ہے, 60 سال ہے, 75 سال ہے. اوسط عمر اس
گزار چکے ہیں یا آدھی گزار چکے ہیں یا بہت حصہ گزار چکے ہیں، اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے اعمال کریں جو ہمیں قبر میں بھی فائدہ دیں، حشر کے اندر بھی فائدہ دیں۔ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ سارے بندے کے جو اعمال ہیں نا یہ بھی قبر میں فائدہ دیتے ہیں۔ یہ بندے کو بھول نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس جو بندے عمل کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے، چند بندوں کی ڈیوٹی ہے بس وہ نماز پڑھیں، ہم نے تو بس اپنے گھر میں بیٹھنا ہے، چند بندوں کی ڈیوٹی ہے وہ روزے رکھیں، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھیں گے۔ یہ ایسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اعمال ایسے انسان کا، یہ نماز پڑھنے والا عمل، یہ روزہ رکھنے والا عمل، یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا عمل، یہ ذکر اذکار کرنا، یہ مسجدوں کی طرف نماز کے لیے جانا، یہ ایسے اعمال ہیں اور یہ صبر کرنا ایسے اعمال ہیں جو قبر میں بھی فائدہ دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور بندے گھر والے اوپر مٹی ڈال کے وہ واپس آ جاتے ہیں تو جو دائیں سائڈ ہے ادھر سے عذاب آتا ہے کہ اس بندے کو میں عذاب دینا ہے۔ تو جو بندے نے دنیا میں نمازیں پڑھی ہوگی نا، یہ سردی میں گرمی میں 5 وقت کی جو نماز ادا کی جاتی ہے، وہ جو نماز پڑھی ہوگی وہ نماز والا عمل دائیں طرف قبر کے آگے آ کر رک جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا عذاب سے اس بندے تک نہیں پہنچ سکتا تو، اس بندے نے دنیا میں مشقتیں کاٹی ہیں، اس بندے نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، لہذا ادھر سے تو نہیں آ سکتا۔ وہ عذاب پھر کے بائیں طرف آئے گا، میت کی بائیں طرف آئے گا اور بندے کا روزے والا عمل کھڑا ہو جائے گا۔ یہ جو ہم سارے روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، کہ یہ روزے والا عمل بائیں طرف آ جائے گا۔ اس عذاب کو کہے گا اس بندے نے مشقتیں کاٹی ہیں، اس بندے نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، تو اس تکلیف پہنچ سکتا۔ وہ عذاب پھر کے سر کی طرف آئے گا، جدھر بندے کا سر ہوتا ہے تیسری سائڈ جائے گا، ادھر بندے کا ذکر اذکار کرنے والا عمل، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا عمل، یہ ادھر سے آگے موجود ہوگا اور کہے گا تو اس بندے تک نہیں پہنچ سکتا، ہم نے یہ دنیا کے اندر اس نے عمل کیا ہے، ذکر کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو ادھر سے بھی میت کو عذاب نہیں دے سکتا۔ وہ عذاب پھر کے چوتھی طرف آئے گا، پاؤں کی طرف سے آئے گا، تو پاؤں کی طرف عمل ہوگا بندے کا مسجد کی طرف نماز کے لیے چلنے والا عمل۔ یہ ابھی تشریف لائیں آپ مسجد میں، یہ جو آپ کی قدم ہے یہ بھی ایک عمل ہے، یہ قبر میں فائدہ دے گا پاؤں والی سائڈ۔ اگر عذاب آئے گا تو یہ عمل وہاں پر رکے گا۔ یہاں پر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو 5 وقت کے نمازی ہے لیکن گھر میں نمازی ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ہی پڑھنی ہے گھر ہی پڑھ لیتے ہیں، ان کو یہ ثواب نہیں ہوگا۔ مسجد میں جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے چلنے والا عمل ہے، یہ قبر میں پاؤں والی سائڈ پہ آ جائے گا اور عذاب کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اس کے بعد کونے میں ایک سائڈ پہ ایک 5واں بندے کا عمل موجود ہوگا، صبر۔ تو صبر چاروں اعمال کو مخاطب کر کے کہے گا، نماز کو، روزے کو، ذکر کو، قرآن کو اور مسجد کی طرف چلنے والے عمل کو، کہ اگر تم کامیاب نہ ہوتے تو میں اس کا مقابلہ کرتا، اب تم نے اس کو روک لیا ہے، اب میں اس کو قیامت کے دن فائدہ دینے والا ہوں۔ یہ جو ہم صبر کرتے ہیں، چیز ہمیں پڑی ہے نہیں کھا رہے، گھر میں اکیلے ہیں، فریج میں ہر چیز موجود ہے، نہیں پانی پی رہے۔ اسی طرح عصر کا ٹائم ہے، شدید گرمی ہے، سارا دن ہو گیا کام کاج کرتے ہوئے، عصر کا ٹائم ہے وضو کرنا ہے، پانی منہ کے اندر لے جاتے ہیں، اتنا ڈر ہوتا ہے کہ ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں پانی حلق سے نیچے لے کے جاتے اور پانی کو باہر پھینک دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل عطا فرمائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جو رب الجلال کی طرف سے بندے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اتنا جذبہ، شدید گرمی، سارا دن گزرا اور پانی منہ میں اندر آیا ہوا ہے، پانی منہ میں موجود ہے اور پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، اور بندہ جب وہ پانی کو باہر پھینک دیتا ہے کیوں کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ تو جس رب کے لیے بندہ اتنا کچھ کرتا ہے وہ رب الجلال پھر عذاب قبر سے بھی نجات عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ پھر معاشرے کے جو میدان میں مشکلات ہیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ جو میزان کے معاملات ہیں جہاں انسان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، برائیاں اور گناہ وہاں پر رکھے جائیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ جو کچھ صراط کا ہولناک منظر ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے عمال کرنے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ 100 سال گزر گیا، 200 سال گزر گئے، کوئی نہیں، کسی نے پہچاننا بھی نہیں، کسی نے جاننا بھی کوئی نہیں، قبر میں کوئی راضی دینی۔ اپنے عمل کر جاؤ دنیا میں، اچھے عمال کر جاؤ، رب کو راضی کر جاؤ، تو قبر بھی ساری نور اللہ نور ہو جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں بھی حاضری میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ حاضر بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کر کے دنیا و آخرت کے اندر کامیابی حکمرانی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام